بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم نے اصول تفسیر پر کچھ مقدمہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے اس پر بات کی ہے، اور سب سے پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے میں اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا پسند کروں گا، تاکہ اگلا موضوع شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہم سن چکے یا پڑھ چکے اس کے متعلق کچھ بات ہمیں معلوم ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اصول تفسیر پر جو ایک کتاب لکھی جو مشہور ہے مقدمہ فی اصول تفسیر کے نام سے، اس میں انہوں نے ایسے اصول اور قواعد ذکر کیے ہیں جس کی وجہ سے، جس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد تفسیر کو سمجھنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو انہوں نے ذکر کی اس میں وہ یہ تھی کہ کچھ دوستوں نے، طلباء نے ان سے سوال کیا کہ ہمیں تفسیر کے موضوع پر، تفسیر کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہمیں آپ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی مقدمہ فی اصول تفسیر۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اصول اصل، اور اصول کا مطلب بنیاد اور اساس ہوتا ہے، اور تفسیر کا مطلب بیان کرنا، وضاحت کر دینا ہوتا ہے۔ تو اصول تفسیر کا مطلب پھر یہ ہوگا، اور تفسیر کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو کہ بہت آسان ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تفسیر یعنی فہم معانی القرآن یا بیان مراد اللہ تعالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول تفسیر کا مطلب ہے کہ ایسے بنیادی چیزیں جس کی وجہ سے قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کو، تفسیر کو سمجھنے میں مدد ملے۔ اور علماء نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ الاسس العلمیہ التي يحتاج الیہا المفسر حال بیانہ، کہ ایسے بنیادی اصول جو مفسر کو جس کی ضرورت ہو، جو معانی القرآن بیان کرنے کے لیے، اسے اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو بات ذکر فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس طرح قرآن مجید پڑھنا سکھایا تھا، اور اسی طرح جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوپر ذکر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، تاکہ آپ بیان فرما دیں، معنی بتلا دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ان کی طرف۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معانی بتلائے، مبانی اور معانی ایک اصطلاح ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھنا سکھایا کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے معانی بھی بتلائے، اور صحابہ کرام نے وہ معانی سیکھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے، آپ اس کا معنی بتلا دیا کرتے۔ علماء نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تمام تفسیر معانی بتلا دیے ہیں، لیکن اس کی دو انواع ہیں، دو قسمیں ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر قرآن مجید کی آیات کا مطلب، توضیح، تفسیر بیان فرما دینا۔ مثال کے طور پر المغضوب والضالین، جیسے ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المغضوب سے مراد یہود ہیں، اور الضالین سے مراد نصرانی، عیسائی ہیں۔ یہ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات کا مطلب اور قرآن مجید کی آیات کی توضیح فرما دینا ہے کہ سوال کیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیں۔ ایک اس کا مطلب علماء کہتے ہیں کہ عمومی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر بیان فرما دی ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے،
اس کی تفصیلات ہیں وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر کہیں وضو کرنے کا ذکر ہے تو اس کی تفصیل اور تفسیر وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اور یہ عمومی کہلاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تفسیر سکھائی، صحابہ کرام نے بھی تابعین کو وہ تفسیر سکھا دی۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مجاہد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر سیکھی ہے قرآن مجید کی، اور ہر آیت پر میں ان کو روک کر اس کے متعلق سوال کیا کرتا اور وہ مجھے بتایا کرتے۔ اسی طرح ایک اور تابعی کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ 12 سال تک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا اور آپ سے تفسیر کے متعلق پوچھتا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانی بھی قرآن مجید کے بتلا دیے۔ تو شیخ الاسلام نے ایک جگہ پر اسی دوران ایک بحث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے میں اختلاف جو تھا، پہلی بات تو یہ کہ بہت کم تھا بنسبت احکام اور احکامات کے۔ جو دیگر شرعی احکامات ہیں اس میں اختلاف کی نوعیت بنسبت تفسیر کے کچھ زیادہ تھی۔ تفسیر میں جو اختلاف کی نوعیت ہے وہ بہت کم ہے، اور پھر آگے تابعین میں کچھ اس سے زیادہ ہوگی۔ لیکن اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تفسیر میں جو اختلاف جو کسی وجہ سے اگر ہمیں ملتا ہے تو اس کی جو نوعیت ہے، اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو سبب ہے، اس کا بیان آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کتاب کے اندر اور اس کے متعلق بیان کریں گے۔ تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو تفسیر میں اختلاف تھا، پہلی بات بہت کم تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اختلاف تھا تو اس اختلاف کا مطلب جو ہے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد۔ اور یہ تفسیر میں بھی اور تفسیر کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ تنوع اور تضاد یعنی کہ دو اختلاف جو ہیں ان کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، اور جو صحابہ کرام کے درمیان جو تفسیر میں اختلاف جو کچھ پایا گیا اس کی جو نوعیت ہے وہ اختلاف تنوع کی ہے، اختلاف تضاد کی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد کیا ہے۔ تو اختلاف تنوع کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر اپنی کتاب کے اندر اس کی کچھ جزئیات تحریر فرمائی ہیں، اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ اس کا عام سا مفہوم ہم طلباء کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف تنوع سے مراد جو ہے وہ اختلاف ہے کہ جس میں ایک ہی بات مختلف نوعیت کے ساتھ اس کو بتلایا جائے یا کہا جائے۔ جیسے کہ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کے اندر اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ آگے چل کر آ جائے گی انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو یہ بات لکھی ہے کہ ان یعبر کل واحد منہم بعبارۃ غیر عبارۃ صاحبہ، ان یعبر کل واحد منہم عن المراد بعبارۃ غیر عبارۃ صاحبہ، کہ اگر کوئی کسی تفسیر کے بارے میں کچھ بتلائے تو کسی ایسی عبارت کے ساتھ اس کی وضاحت کرے جو ان کے دوسرے ساتھی نے اس کی وضاحت نہ کی ہو اس عبارت کے ساتھ۔ لیکن اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تنوع سے مراد یہ ہے کہ بات ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن اس کی جو نوعیت ہے وہ کچھ الگ الگ ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال جو ہے وہ شیخ الاسلام نے یہ بھی کہی کہ جیسے کہ اسماء المتکافیہ بین المتباینہ والمترادفہ، یہ یعنی کہ اسماء المتباینہ یا اسماء المترادفہ اور اسماء المتکافیہ کیا ہوتے ہیں، جس کے بارے میں شیخ الاسلام نے بتایا۔ اس کی مزید وضاحت مثال کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ تھوڑا بہت اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی صحابی کسی چیز کے بارے میں، کسی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کچھ بتلائیں تو دوسرے صحابی جو ہے وہی چیز کسی اور عبارت کے ساتھ بتلائیں، لیکن چیز ایک ہی ہے۔
انہوں نے اس کی مثال جیسے یہ جو ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف نام ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے. اللہ کی ذات ایک ہے لیکن نام اللہ تعالیٰ کے مختلف ہیں، ان کی صفات الگ الگ ہیں. الرحمن جو ہے وہ رحمت کی صفت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور عزیز جو ہے وہ غلبہ کے اوپر، قوت کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن مسمى یعنی کہ ذات ایک ہی ہے. اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آگے مزید چل کر جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے صراط مستقیم، اور اس کی مثال دے کر یہ بات مزید وضاحت کی ہے. اس کو بتلایا ہے کہ اب صراط مستقیم کے بارے میں جو تفسیر کے اندر جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد وہ ہے الاسلام، اور ایک تفسیر میں یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ ہے اتباع القرآن. اور ایک تفسیر اس کی یہ ملتی ہے کہ طریق العبودیہ، عبادت، عبودیت، صراط مستقیم سے مراد یہ ہے. اب علماء نے اس کی علمی لحاظ سے جو ایک اصطلاح ہے وہ یوں بھی بیان کی ہے کہ اختلاف تنوع میں یہ تین چیزیں ہیں کہ کوئی چیز بیان کی جائے، تنوع کے بارے میں کوئی چیز بیان کی جائے اور اس سے جو مراد ہے معنی جو ہے وہ اس کا لغوی اور شرعی لیا جائے، اور ایک چیز جو ہے ایک لفظ اسی چیز کے بارے میں بیان کیا جائے اور اس سے جو ہے مراد ایسی چیز بیان کی جائے جو اس سے ملتی جلتی ہو، تضمناً ہو، اور ایک چیز کوئی ایسی بیان کر دی جائے جو کہ اس کا وجود اس کے لیے لازم ہو، وہ اسی کے ساتھ ہو. جیسے کہ اب اس کی مزید وضاحت جو صراط مستقیم جو ہے اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد جو ہے وہ طریق عبودیت ہے، عبادت ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید کی اتباع ہے، قرآن مجید ہے. تو فرماتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اسلام ہے. تو شرعی لحاظ سے صراط مستقیم کا مطلب جو ہے وہ اسلام ہوگا. اور اسی طرح تضمناً جو ہے اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید صراط مستقیم جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ عبادت، طریق عبودیت ہے، اور کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید کی اتباع ہے، اور وہ بھی لازم ہے کیونکہ قرآن مجید کے بغیر اسلام اور عبادت بھی نہیں ہو سکتی، اس کا مفہوم بھی نہیں سمجھا جا سکتا. تو یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، لیکن یہ بظاہر الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی ہیں، اور اس کو متکافیہ بھی کہا جاتا ہے، الاسماء المتکافیہ. الاسماء المتکافیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز، ایسی ذات کے بارے میں بات کی جائے لیکن اس کی صفات الگ الگ ہوں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. اور متباینہ سے مراد تو یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ الگ الگ ہو، جیسے کہ ہم کہیں کہ شیر ہے اور تلوار ہے، یہ اسماء متباینہ ہیں. اور ایک الاسماء المترادفہ ہیں کہ ایک ہی چیز کے کئی نام ہوں، جیسے شیر کے کئی نام ہیں. اور المتکافیہ سے مراد جو ہے اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ تر عبارات سلف کی آتی ہیں، صحابہ کرام کی، الاسماء المتکافیہ کی طرح ہو سکتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسی چیز اس کی صفات الگ الگ ہوں. اس کی ایک مثال شیخ الاسلام نے یہ بھی دی ہے کہ مثال کے طور پر ایک تلوار، ایک نام اس کا ہے صارم، اور تلوار کا نام مہند بھی ہے، اور بھی کئی نام ہیں، لیکن ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اب دونوں الگ الگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کسی نے صارم کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صارم، صرم سے مراد ہوتا ہے کہ تیز، کاٹنے والی، تو اس کی صفت بیان کی کہ ایسی تلوار جو کاٹ دے، تیز، اچھی طرح اس کو کاٹ دے. اور ایک مہند وہ بھی تلوار کا نام ہے، اور اس سے مراد وہ تلوار ہے جو کہ ہند میں، بلاد ہند میں، ہند کے کسی ہندوستان کے شہر میں وہ تلوار بنائی جاتی تھی، لوہا وہاں سے
آتا اور وہاں اس کو بنایا جاتا، لیکن چیز ایک ہی ہے۔ تو یہ اسماء المتکافیہ ہیں، اور یہ اختلاف تنوع کی ایک مثال ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تفسیر میں اختلاف بہت کم تھا، اور جو تھا وہ اختلاف تنوع کا جو اختلاف تھا، اور تنوع سے مراد جو ہے جیسے کہ ہم نے ابھی سنا ہے پڑھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی عبارت جو ہے ایک عبارت بتائی جائے اور دوسرا کوئی اسی کے بارے میں بتائے لیکن اس کی عبارت کچھ اور ہو، مختلف ہو، جیسے کہ ہم نے ایک مثال لی صارم اور مہند ہے، یا ہم نے صراط مستقیم کی مثال جو ہے اس کے بارے میں بات کی۔ تو یہ اختلاف تنوع ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کی ایک اور ذکر، ایک اور جو ہے قسم الثانی، ایک اور قسم جو ہے وہ شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے کہ اختلاف تنوع کی ایک تو یہ تعریف اور اس کے متعلق جو آج ہم نے بات کی، اور ایک اور بھی ہے کہ ایک ایسا نام ہو، عموم ہو، اس کے افراد میں سے کچھ بتایا جائے مثال دے کر۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات جو ہے وہ آئندہ نشست میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمارے لیے آسانی کرے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اختلاف تنوع کی ہی مزید دوسری قسم جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔